ہفتہ حکومت کی مناسبت سے جمہوریہ اسلامی ایران کی 13ویں حکومتی انتظامیہ کے صدر محترم حجت الاسلام ابراہیم رئیسی اور ان کی کابینہ سے پہلی ملاقات اور اسلامی حکومت اور مدیریت کے موضوع پر اہم خطاب 28 اگست 2021۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز۔ برادران عزیز خوش آمدید۔ عوام کی خدمت کے کلیدی مراکز تک رسائی کی توفیق حاصل ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمائی کی ہے اور آپ کو اس توفیق سے نوازا ہے کہ ملک، قوم اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خدمت کے کلیدی مراکز میں آپ کو رسائی حاصل ہو۔ اس توفیق کی قدر کیجیے۔ مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے فوری طور پر بروقت اور برمحل اپنا کام پورا کیا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور ملک کے لیے بابرکت شروعات ثابت ہوگی۔ ہفتہ حکومت شہید رجائی اور شہید باہنر کے نام سے آراستہ ہے، یعنی شہادت کے ذکر اور شہادت کے نام سے مزین ہے۔ اللہ کی رحمتیں ان دو عظیم اعلیٰ مرتبہ اور فعال اور شہادت کے درجے پر فائز ہونے والی ہستیوں پر نازل ہوں جن کے اندر واقعی خدمت کا جذبہ تھا۔ اگرچہ انہیں بہت کم وقت ملا، لیکن اتنی ہی مدت میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ صدق دل کے ساتھ انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے۔ خدمت کا شوق رکھتے تھے۔ ان کی روش اسلامی، عوام دوستانہ اور مجاہدانہ تھی۔ یہ تمام افراد کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ برادران نے بڑے دشوار حالات میں ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائے۔ میں بھی دعا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے۔ مہنگائی کی اس حالت، عوام کو درپیش معاشی مشکلات، کورونا وائرس کی وبا اور گوناگوں مسائل کے پیش نظر حالات واقعاً سخت ہیں۔ اگر انشاءاللہ ایک طرف آپ شب و روز اور بلا وقفہ مجاہدانہ سعی و کوشش کرتے ہیں اور دوسری جانب اللہ سے توسل اور اس پر توکل کو اپنا ذخیرہ قرار دیتے ہیں، سرمایہ قرار دیتے ہیں، تو یقیناً آپ فتح یاب ہوں گے۔ یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی اور مشکلات پر آپ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اپنی نیت کو خدائی نیت بنائیے۔ اس عہدے پر خدائی نیت کا مطلب ہے عوام کی خدمت کی نیت۔ اگر آپ حقیقت میں عوام کی خدمت کی نیت کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو یہی خدائی اور پاکیزہ نیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ میں نے مختلف ادوار کے عہدیداروں کو ہمیشہ ایک سفارش کی ہے، وہ آپ سے بھی کروں گا۔ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ یہ 4 سال بھی بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ ہر لمحے اور ہر موقع سے بھرپور استفادہ کیجیے۔ جو وقت عوام کے لیے اور اسلام کے لیے ہے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے۔ تمام مسائل، ہر موقع اور وقت کا بھرپور استعمال کیجیے۔ البتہ میرا نظریہ یہ ہے، واقعی میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، کہ محنت اور بہت زیادہ کام کرنے کے ساتھ اپنے گھر والوں اور گھریلو امور پر توجہ دیجیے۔ میں سب کو یہ سفارش کرتا ہوں کہ اپنے گھریلو امور پر بھی توجہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس عہدے پر فرائض کی انجام دہی کے دور میں آپ اہل خانہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائیں۔ آپ اپنی تمام توانائیاں مجتمع کیجیے۔ انشاءاللہ تمام انتظامی شعبوں میں انقلابی اور ساتھ ہی عاقلانہ اور مفکرانہ تبدیلی انجام پائے، یعنی ملک میں مختلف انتظامی شعبوں میں انقلابی پٹری پر آگے بڑھا جائے۔ تمام شعبوں میں، اقتصادی شعبے، تعمیراتی شعبے، خارجہ سیاست اور سفارتکاری کے شعبے میں، عوامی خدمت کے شعبے میں، علمی و ثقافتی شعبے، ان تمام شعبوں میں ایک انقلابی تبدیلی آنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ انقلابی ہونے کے ساتھ ہی معقولیت بھی لازمی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کی روش روز اول سے یہی رہی اور آج تک ہے کہ انقلابی اقدام فکر و تدبر کے ساتھ انجام دیا جائے۔
میرے پاس کچھ اساسی سفارشات ہیں جو عرض کروں گا۔ چند ابواب ہیں جن میں ہر ایک کے بارے میں اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ ان موضوعات میں سے ایک عوامی ہونا ہے، جیسا کہ جناب رئیسی کی حکومت کا عنوان بھی عوامی حکومت ہے۔ عدل و انصاف ہے، کرپشن سے مقابلہ ہے۔ عوام، خاص طور پر نوجوانوں میں اعتماد اور امید کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ حکومتی نظم و ہم آہنگی، حکومتی توانائی اور حکومتی نگرانی ہے۔ یہ چند اہم موضوعات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ عوامی ہونے کا جہاں تک سوال ہے تو عوامی ہونے کا تصور بہت وسیع ہے۔ اس کی گوناگون نشانیاں اور علامات ہیں۔ ایک نشانی یہی عوام کے درمیان جانا اور براہ راست عوام کی باتیں سننا ہے۔ یہ بہت اچھا اور قابل تعریف کام ہے جو کل جناب رئیسی صاحب نے انجام دیا کہ خودستان میں عوام کے درمیان گئے، عوام کے بیچ میں ان کی باتیں سنی، ان سے گفتگو کی۔ یہ عوامی ہونے کی ایک مثال ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ اسی کی ایک اور نشانی عوامی طرز کی زندگی گزارنا ہے۔ رہن سہن میں تکلفات میں نہ پڑنا، اشرافیہ کلچر سے دور رہنا، خود کو عوام سے بالاتر سمجھنے سے اجتناب کرنا اور اسی طرح کی دیگر چیزیں، یہ بھی عوامی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ دنیا میں رائج اشرافیہ کلچر سے، جس میں تقریباً اکثر حکومتیں اور عہدیداران مبتلا ہیں اور عوام کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اس قسم کے طرز زندگی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عوام سے بات کرنا، ان کے سامنے مشکلات اور ان کا حل پیش کرنا بھی عوامی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اپنی مشکلات کے بارے میں بھی عوام کو بتائیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشکل درپیش ہے جس کا حل بھی موجود ہے۔ یہ کوشش کیجیے کہ آپ کی باتوں سے عوام میں مایوسی نہ پھیلے۔ بعض لوگ اس نقطے پر توجہ نہیں دیتے اور غیر مناسب باتیں کر جاتے ہیں اور حقیقت کے برخلاف چیزیں بیان کر دیتے ہیں، جس سے عوام میں نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ عوام کو آپ باخبر کیجیے، عوام سے بات کیجیے، گوناگوں معاملات میں عوام سے مدد مانگیے، فکری مدد بھی اور عملی مدد بھی۔ کبھی کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب سے بھول ہوتی ہے، ہمارے کاموں میں غلطیوں کی کمی نہیں ہے۔ عوام سے اس پر معذرت کیجیے، صاف صاف بیان کیجیے کہ یہ غلطی ہو گئی اور عوام سے معذرت خواہی کیجیے۔ عوامی ہونے کے یہ مختلف پہلو ہیں۔ اپنی خدمات کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھیے، صادقانہ رپورٹ جس میں کوئی مبالغہ نہ ہو، کچھ بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا گیا ہو۔ صدق دل سے بیان کیجیے کہ آپ نے یہ کام انجام دیے ہیں۔ یہی چیزیں عوامی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یہی عوامی ہونے کے مختلف پہلو ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کے نام اپنے حکومتی فرمان میں یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ میری سفارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس حکومتی فرمان کو ضرور پڑھیے اور اس فرمان کو دیکھیے۔ اور اس سلسلے میں امیر المومنین کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے۔ در همین زمینه ایشون عبارتش فلا تطولن حجابک عن رعیتک، عوام کے درمیان سے زیادہ طولانی مدت کے لیے ہرگز غائب نہ ہو۔ البتہ عہدیدار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے سے ضرور عوام کے درمیان پہنچیے۔ لا تطولن، عوام کے درمیان اپنی غیبت کو طولانی نہ ہونے دیجیے۔ اس سلسلے میں چند جملے ارشاد فرمانے کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں، وإن ظنت الرعیة بك حیفا فأسحر لهم بعذرک، اگر عوام کے ذہن میں کسی بات کی وجہ سے کوئی گرہ پڑ جائے، تمہارے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے، تو عوام کے سامنے آ کر اپنی توجیہ پیش کرو، عوام سے صریح واضح انداز میں گفتگو کرو، بات کرو۔ آپ دیکھیے کہ حاکم اور عوام کا رابطہ اس انداز کا ہوتا ہے، برادرانہ رابطہ ہے، دوستانہ رابطہ ہے۔ وأعدل عن تظنونهم بإسحارک، اگر ان کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے تو اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کے ذہن سے وہ شبہ دور کیجیے۔ تو یہ عوامی ہونے کی تشریح ہے۔ آپ کوشش کیجیے کہ یہی خصوصیات آپ کے اندر پیدا ہوں۔ مختلف شعبوں کے اندر یہ خصوصیات موجود ہونا چاہیے۔ دوسرا موضوع عدل و انصاف کا ہے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریہ کی بنیاد ہی عدل پر رکھی گئی ہے۔
اسی طرح تمام ادیان کی بنیاد بھی عدل و انصاف پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کیں، لیقوم الناس بالقسط، بنیادی طور پر اس کے لیے عوام عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور معاشرہ انصاف و مساوات سے آراستہ معاشرہ بن جائے۔ ظاہر ہے ان میدانوں میں ہم پیچھے ہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آپ جو بھی بل پاس کریں، کابینہ میں جو بھی منصوبہ پاس کریں، جو بھی سرکولر پاس کریں، اس میں عدل و انصاف کے موضوع کا ایک ضمیمہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ اس روش، اس عمل، اس فرمان سے عدل و مساوات پر آنچ نہ آئے، مظلوم طبقات پامال نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یا تو تحریری ضمیمہ ساتھ میں رہے یا خود اصلی عبارت کو اس انداز میں لکھا جائے کہ یہ باتیں ملحوظ خاطر رہیں۔ کبھی کسی انتظامی روش سے، رائج انداز سے بھی چوٹ پہنچتی ہے۔ واقعی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس وقت ہمارے اداروں میں کچھ ایسی چیزیں رائج ہیں، ایسے حالات رہتے ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ مختلف شعبوں میں یہ صورتحال ہے، خاص طور پر یہ مشکل ملک میں وسائل کی تقسیم میں عدل و مساوات کے مسئلے میں ہے۔ وسائل کو حقیقی معنی میں منصفانہ انداز میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اس وقت بعض شعبوں میں حقیقی معنی میں اس چیز کا فقدان ہے۔ البتہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس صورتحال کے پیچھے کوئی منصوبہ کار فرما ہے، لیکن جیسے انرجی کے شعبے میں، تیل کے شعبے میں گزشتہ حکومت کے ایک عہدیدار نے ایک رپورٹ ہمیں دی کہ مارچ 2020 سے مارچ 2021 میں تیل کی پوشیدہ سبسڈی تقریباً 63 ارب ڈالر تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ رقم اور یہ سبسڈی کس کو مل رہی ہے؟ کون لوگ ملک کے تیل اور پیٹرول سے زیادہ نفع اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ عوام کی اکثریت کو اس سبسڈی کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس کا حساب کیا گیا تو یہ رقم تقریباً 63 ارب ڈالر ہے، جو اس سال کے کل بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، بہرحال میں نے ذکر کر دیا۔ البتہ تیل کے شعبے کے تعلق سے میری کوئی سفارشات نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا کیجیے، آپ خود جائزہ لیجیے، دیکھیے کہ کیا کام انجام دینا ہے۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ عدل و مساوات کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس انداز سے کام کرنا چاہیے کہ محروم طبقات اور مالدار طبقات کے درمیان فاصلہ کم ہو، یعنی جہاں تک ممکن ہو ملکی وسائل کی تقسیم منصفانہ انداز میں ہو۔ بدعنوانی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں نے یہ عرض کیا کہ یہ قیام عدل کا مکمل کنندہ ہے، تکمیل کنندہ ہے۔ بدعنوانی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ملک میں جو بڑی خرابیاں ہیں اور جو عدل و انصاف کے عین مخالف ہیں، ان میں کرپشن ہے، تعلقات کا غلط استعمال ہے، عہدے کا غلط استعمال ہے، بدعنوانی ہے، غلط اور بیجا مراعات وغیرہ ہیں۔ کبھی کوئی شخص کوئی اہم کام انجام دیتا ہے اور آپ اسے کوئی انعام دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی کچھ قریبی افراد بلا وجہ ملک کے وسائل سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی بڑی تنخواہوں کا قضیہ اس مشکل کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جو سامنے آیا۔ خوشی کی بات ہے کہ صدر محترم عدلیہ کی سربراہی کے دور میں اس مسئلے پر کام کر چکے ہیں۔ یہ چیز عوام میں آپ کی مقبولیت اور عوام کے لگاؤ کا سبب بنی۔ اس اقدام کی اصلی جگہ مجریہ کا شعبہ ہے، یعنی بدعنوانی اور کرپشن سے لڑائی کا اصلی میدان مجریہ ہے۔ یہاں بدعنوانی کے اسباب کو ختم کرنا چاہیے۔ عدلیہ کا رول تو بعد میں آتا ہے۔ پہلے آپ محنت کریں، روک تھام کریں، بدعنوانی کا راستہ ہموار کرنے والے اسباب کو ختم کر دیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تب عدلیہ کے لیے میدان میں اترنے کی باری آتی ہے۔ ذاتی مفادات، عمومی مفادات، رشوت اور بدعنوانی جیسے مسائل حکومتی اداروں میں پہلے ہی حل کر لینے چاہیے۔ بدعنوانی کے اس مسئلے کا ایک مصداق وہ خلاف ورزیاں ہیں جو آرٹیکل 44 سے مربوط پالیسیوں کے نفاذ میں ہوئی ہیں۔ جناب رئیسی نے عدلیہ میں رہتے ہوئے ایسے بہت سے معاملات پر کام کیا اور اس وقت اس کی رپورٹ بھی دی تھی۔ آرٹیکل 44 کی پالیسیاں جو ملکی معیشت کو حقیقی معنی میں رونق عطا کر سکتی تھیں، ان کے نفاذ اور عمل آوری کی روش میں اس انداز سے کام ہوا کہ بدعنوانی کے راستے کھل گئے۔
البتہ اس لڑائی کے اپنے مخصوص وسائل بھی ہیں، من جملہ یہی انفارمیشن اینڈ سروسز پورٹل ہے جو چند سال سے کام کر رہا ہے اور قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے بھی تاکید کی ہے کہ اس طرح کے پورٹل شروع کیے جائیں اور اپلیکیشنوں کو آپس میں جوڑا جائے تاکہ حکومت کے سامنے ایک جامع تصویر موجود رہے اور پھر وہ کرپشن کا سدباب کر سکے۔ لیکن یہ کام مکمل نہیں ہوا، آگے نہیں بڑھ سکا۔ کوشش کیجیے کہ یہ اپلیکیشن انشاءاللہ مکمل ہو جائیں۔ اپلیکیشنوں کے اس نیٹ ورک سے حکومت کے پاس نگرانی کا اسمارٹ سسٹم موجود ہوگا اور وہ امور کی نگرانی کر سکے گی۔ عوام کا اعتماد اور عوام کے اندر جذبہ امید کا احیاء بہت اہم چیز ہے، کیونکہ عوام کا اعتماد کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ جب عوام کو آپ پر اعتماد ہوگا، آپ سے امید ہوگی، تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، مدد کریں گے۔ یہ حکومت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ عوام کا اعتماد حاصل کر سکے۔ البتہ اس اعتماد کو کسی حد تک ٹھیس پہنچی ہے، جس کی تلافی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ عہدیداران منہ سے جو بات کہیں اس کا عمل اس کے عین مطابق ہو۔ اگر عوام سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے مطابق عمل کیجیے، آپ پر عوام کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اگر آپ نے وعدہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا، یا آپ نے اعلان کر دیا کہ فلاں کام ہو گیا لیکن عوام نے دیکھا کہ ہنوز انجام نہیں پایا، تو اس سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس نکتے کا بہت سنجیدگی سے خیال رکھیے۔ جناب رئیسی صاحب، کل آپ نے اہواز میں خوزستان میں عوام سے کچھ وعدے کیے ہیں، کچھ احکامات صادر کیے ہیں۔ آپ توجہ رکھیے کہ واقعی اس پر عمل ہو، تاکہ عوام کو بھی محسوس ہو کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں اور آپ جس چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام اپنے فرمان میں ایک عبارت تحریر فرمائی: ایاک والمن علی رعیتک باحسانک او التزید فیما کان من فعلک۔ ایک چیز یہ کہ عوام پر احسان نہ جتائیے کہ ہم نے فلاں کام کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ جو انجام دیا ہے اس کو بیان کرنے میں ہرگز مبالغہ نہ کیجیے۔ انسان بعض دفعہ کچھ کام کرتا ہے تو اسے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگتا ہے۔ او ان تعدهم فتتبع موعدک بخلفک۔ بہت محتاط رہیے کہ آپ سے وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ آپ وعدہ تو کر لیں لیکن پھر اسے وفا نہ کریں۔ امام علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ کر لیا لیکن اسے پورا کرنے کے امکانات ہی نہیں یا فراہم نہیں ہو پائے، یعنی اس عمل کی راہ میں کچھ قدرتی مشکلات آن پڑی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، عوام کے سامنے اسے صاف گوئی کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ کہیے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا لیکن یہ مشکل آن پڑی تو اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا اور آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ کو عوام سے بات کرنی چاہیے۔ یہ عوامی ہونے کے جو مصادیق بیان کیے گئے انہی میں سے ایک ہے۔ تاہم کلی طور پر اپنے وعدوں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ وعدوں کے لیے نظام الاوقات معین کر لیجئے۔ تخمینہ لگائیے کہ آپ نے جس کام کے بارے میں وعدہ کیا ہے وہ کتنی مدت میں انجام پا جائے گا۔ دن معین کر لیجئے، پھر ایک ایک کر کے سب پر نظر رکھیے۔ میں نے حکومتی اداروں کے افراد سے بارہا کہا ہے کہ قاعدے اور قانون کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ قانون، بنیاد، قواعد، پروگرام، منصوبے اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ آخر تک لگن سے کام کا انجام دینا ہے۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے۔ حکومت کے اندر نظم و ہم آہنگی، حکومت کی توانائی اور نظارت بہت اہم چیزیں ہیں۔ حکومت کے اندر نظم اور ہم آہنگی سے مراد یہ ہے کہ حکومت کے اندر سے الگ الگ باتیں سامنے نہ آئیں۔ کوئی کچھ کہے، کوئی جا کر اس کے برخلاف بیان دے دے۔ اس سے عوام کے ذہن اور رائے عامہ میں تذبذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بھرپور ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عمل میں بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایک شعبے کے بہت سے کام دوسرے بہت سارے شعبوں سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا زراعت کا شعبہ فطری طور پر دوسرے بہت سے شعبوں سے مربوط ہوتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ تعاون کیا جائے تاکہ کام بخوبی اور احسن طریقے سے انجام پائے۔ قوت و استحکام بھی بہت ضروری ہے۔
حکومت یہ ثابت کر دے کہ جس کام کا اس نے ارادہ کیا ہے اور جس کا فیصلہ کیا ہے اسے انجام دیتی ہے، آگے لے کے جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسمہ پرسی کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اگر آپ نے عملی طور پر حکومت کی طاقت و توانائی ثابت نہ کی اور ملک میں قسم پرسی کی کیفیت پیدا ہوئی تو طے ہے کہ آپ کی پالیسیاں آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ ندارت سے مراد یہ ہے کہ انتظامیہ کے تمام گوشہ و کنار کے بارے میں آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ بھرپور توانائی، ہم آہنگی اور ندارت کے ساتھ اپنے فرائض پر عمل کریں۔ البتہ یہ مجریہ کے اندر اصلاحی پروگرام کا حصہ ہے۔ جناب رئیسی اور بعض دیگر احباب کے پروگراموں میں منصوبوں میں یہ بھی تھا کہ مجریہ میں اصلاحات کی جائیں۔ مجریہ کے اندر اصلاحات بہت اہم ہے۔ اس طرح کی تبدیلی دائمی ضرورت ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن تبدیلی پیش رفت پر، ترقی پر منتج ہو۔ اس کے لیے قانون کے احترام، شفافیت بڑھانے، مالی نظم و ضبط، کرپشن کے اسباب کے خاتمے، مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے اور فیصلوں اور منظور شدہ منصوبوں کے نفاذ میں بھرپور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ جوان سازی، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ حکومت کا ایک اہم کام یہ ہے کہ مجریہ کو جوان بنائے۔ آپ حکومتی ڈھانچے میں اور میانہ سطح کے انتظامی عہدوں میں ممتاز جوانوں کی جہاں تک ممکن ہو خدمات لیجیے۔ الحمدللہ ایسے نوجوانوں کی ہرگز کمی نہیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں ملک کے اندر انسداد کی کیفیت پیدا ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ جب نوجوانوں کو یہ نظر آنے لگے کہ وہ میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں، تو راستے بند ہونے کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف آپ اس روش سے ملک کے کہنہ مشق اور تجربہ کار عہدیداروں کے لیے نئے عہدیداروں کا ایک ذخیرہ بھی تیار کرتے جائیں گے۔ جو نوجوان آج عمل کے میدان میں قدم رکھ رہا ہے، 10 سال بعد ایک تجربہ کار ڈائریکٹر بن چکا ہوگا، جو ملک کے لیے ایک بڑا سرمایہ ثابت ہوگا۔ قابل عہدیدار واقعی قیمتی سرمایہ ثابت ہوگا۔ تبدیلی کے تعلق سے ایک اہم نکتہ اجتماعی خرد کے سال اور معقولیت سے استفادہ کرنے کا ہے۔ تبدیلی کے تعلق سے اہم نکتہ اجتماعی عقل کے استعمال اور معقولیت سے استفادہ کرنے کا ہے۔ حکومت سے باہر جو ممتاز صلاحیت رکھنے والے افراد ہیں، ان کی خدمات حاصل کیجیے۔ جہاں بھی کسی نظریہ پرداز کی رائے سے استفادہ کرنا ممکن ہے، ضرور استفادہ کیجیے۔ سیاسی دڑے بندی وغیرہ جیسی چیزوں کو اس مسئلے میں آڑے نہ آنے دیجیے۔ ماہرین کے نظریات سے جہاں تک ممکن ہو فائدہ حاصل کیجیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا تعلق کسی ایسے سیاسی دھڑے سے ہے کہ جسے آپ پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ حکومت کے اندر تو ظاہر ہے کہ ایسے افراد کی رائے سے استفادہ کیا جاتا ہے، ماہرین کی رائے لی جاتی ہے۔ یہ عمومی سفارشات ہیں، البتہ ان کے لاہے عمل بنانا چاہیے۔ اگر بس اتنے پر کہہ کر میں بیان کر دوں اور آپ اسے اپنے ذہن شریف میں محفوظ رکھیں یا کہیں نوٹ کر لیں، اکتفا اسی پر کر لیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح کی باتیں اگر نصیحت کی حد تک رہ جائیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ان چیزوں کو منصوبے میں تبدیل کرنا چاہیے، لاہے عمل کی شکل میں ڈھالنا چاہیے۔ جب منصوبے کی شکل میں آ جائیں گی تو بخوبی ان پر عمل ہو سکے گا۔ ملک کے امور میں ترجیحات کا مسئلہ بھی ہے۔ میں اختصار سے عرض کروں گا کہ ان ترجیحات کے سلسلے میں توجہ رکھنا بہت اہم ہے کہ انہیں ترجیحی حیثیت حاصل ہے، اور اسی اعتبار سے ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید ان میں سے اہم ترجیح اقتصادیات کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ثقافت، میڈیا اور علم کا موضوع ہے۔ یہ ملک کے کلیدی ترجیحاتی موضوع ہیں۔ تاہم ایک مسئلہ ہے جو ہنگامی شکل اختیار کر گیا ہے، اور وہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے۔ صحت عامہ کا یہ موضوع اس وقت ہنگامی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ البتہ صحت عامہ کے شعبے میں گزشتہ حکومت کے دور میں بھی بہت اچھا کام ہوا، بڑے اچھے اقدامات اٹھائے گئے، محنت سے کام ہوا۔ ویکسین کی پیداوار کے لیے بھی کام کیا گیا، ویکسین کو امپورٹ کرنے کے لیے بھی کام ہوا۔ کچھ افواہیں بھی گشت کر رہی ہیں، لیکن وہ بے بنیاد ہیں، اکثر باتیں غیر معتبر ہیں۔ بہت اچھا کام ہوا۔
ان کاموں کو جاری رکھنا چاہیے، اس پر زور دینا چاہیے۔ علاج، پیشگی احتیاط، نگہداشت، ٹیسٹ، ممکنہ بیماروں کا ٹیسٹ بہت اہم ہے۔ یہ کام ضرور انجام دیے جائیں۔ عمومی سطح پر ویکسینیشن بہت اہم چیز ہے، اسے ضرور انجام دیا جانا چاہیے۔ اسمارٹ کوارنٹائن بھی ایک اچھا امر ہے۔ میں نے سنا کہ بعض مغربی ممالک جانی نقصان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے یہاں اموات ہمارے مقابلے میں کمتر ہیں، انفیکشن بھی وہاں کم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی سرحدوں کو اس سختی سے بند کیا ہے کہ اپنے ہمسایہ ملک سے بھی، جو خود ایک پیش رفتہ ترقی یافتہ ملک ہے، تاہم وہاں بیماری کا انفیکشن زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ کوئی آمد و رفت نہیں ہے، یعنی کڑی نگرانی ہے۔ ہمیں بھی ملک کی سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں، گوناگون نئی بیماریاں ملک کے اندر آنے سے روکنے کے سلسلے میں، اس بیماری کے ساتھ ہی کچھ اور بھی بیماریاں ہیں، انہیں روکنے کے سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ البتہ عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، عزیز عوام، یہ 4 ذمہ داریاں قبول کریں۔ ایک، ماسک کا استعمال ہے، دوسرے سماجی دوری ہے، تیسرے وینٹیلیشن ہے، اور چوتھے نمبر پر ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے۔ یہ مشکل کام تو نہیں ہے، یہ سب آسان کام ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یقیناً انفیکشن کو روکنے میں مدد ملے گی، اور یہ سنگین جانی نقصان جس سے انسان کا دل خون ہو جاتا ہے، روکا جا سکے گا۔ اقتصادیات، ثقافت، سوشل میڈیا، ڈپلومیسی وغیرہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن یہاں ان کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بعد میں اگر موقع ملا اور زندگی رہی تو کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا۔ اقتصادی شعبے کی بات کی جائے تو ملک میں اس وقت کچھ مشکلات ہیں۔ افراط زر کی بڑھی ہوئی شرح ایک بنیادی مشکل ہے، بجٹ خسارہ، کم آمدنی والے افراد کی معیشت، یہ سب اہم مشکلات ہیں۔ قومی کرنسی کی قدر میں گراوٹ، یہ ایسے مسائل میں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ عوام کی قوت خرید میں کمی آنا ہے، تجارتی شعبے کی مشکلات ہیں۔ ہم نے اور اقتصادی شعبے کے عہدیداروں نے بہت زیادہ تاکید کی، سب نے تاکید کی اور کہا گیا، لیکن تجارتی فضا میں مشکلات موجود ہیں۔ بینکنگ سسٹم کی مشکلات ہیں، یہ ملک کی اقتصادی مشکلات ہیں۔ دوسری بھی مشکلات اور ہیں جن میں ہر ایک کے بارے میں الگ الگ منصوبہ بندی کرنے، کام کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلیدی نکتہ یہ ہے کہ اقتصادی میدان کے ہمارے افراد اور اس حکومت میں اقتصادی شعبے کے عہدیداران ان مشکلات کے ازالے کے لیے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔ وہ ہم آہنگی جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، ایسے مواقع پر بہت ضروری ہے، یعنی اس اہم شعبے میں ایک اتفاق نظر تک پہنچیں، پھر مکمل ہم آہنگی کے ساتھ عمل کریں۔ اور یہ کہ جو ابھی صدر محترم نے کہا کہ سینئر نائب صدر کے ذمے ہم آہنگی کا کام رہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اہم ہے۔ اقتصادی میدان میں مکمل ہم آہنگی ہو اور یہ مہم بہترین انداز میں انجام دی جائے۔ اگر کہیں اختلاف رائے موجود ہو تو میری تاکید کے ساتھ سفارش ہے کہ آپ حضرات عوام کے درمیان جا کر اپنے اختلافات بیان نہ کریں، کیونکہ اقتصادی مسائل میں اختلاف نظر جب عوام کے درمیان بیان کیا جاتا ہے تو اقتصادی شعبے پر واقعی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی وہ توہماتی مشکلات عوام کے تجارتی سرگرمیوں کے بازار میں اور اقتصادی شعبے میں حقیقی مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مشکل اور اختلاف ہے تو اسے حکومت کے اندر حل کیا جائے، عوام کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ معیشت کے تعلق سے ایک اہم نکتہ اقتصادیات میں رفتار پیدا کرنے والے شعبے ہیں۔ بعض شعبے حقیقت میں اقتصادیات میں رفتار پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ریئل اسٹیٹ کا شعبہ حرکت میں آ جائے تو بہت سارے شعبے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا اہم صنعتوں کے شعبے ہیں جیسے فولاد کا شعبہ، آٹو موبائل انڈسٹری، انرجی اور پیٹروکیمیکل و دیگر شعبے جو حرکت میں رہتے ہیں تو انجن کا کام کرتے ہیں۔ ان کو حرکت میں لانے کی ضرورت ہے۔ ان شعبوں میں خاص طور پر اہم افراد کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہماری اقتصادی مشکلات کے سلسلے میں ایک اہم نکتہ کیش کی پیداوار اور لیکوڈیٹی کے سلسلے میں بینکنگ سسٹم کے کنٹرول کا ہے۔ ہمارے اقتصادی ماہرین جو رپورٹیں دے رہے ہیں
اور جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیش چھاپنے کا عمل پروڈکشن کے شعبے کی کارکردگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں تناسب نہ ہو تو نوٹ کی چھپائی کو روک دینا چاہیے، کرنسی چھاپنے کا سلسلہ رک جانا چاہیے۔ یعنی اس مسئلے میں سنجیدگی سے توجہ دیں۔ اگر اس میدان میں صحیح انداز سے کام ہو تو اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، جیسے افراط زر پر کنٹرول، پیداوار میں فروغ، روزگار کے مواقع میں اضافہ، قومی کرنسی کی قدر میں اضافہ، اسی طرح کی دوسری بہت سی چیزیں۔ یہ ان اہم نکات میں سے ایک ہے جن پر میرے خیال میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقتصادیات کے باب میں دوسری بھی بہت سی باتیں ہیں۔ میرے خیال میں یہاں دو نکتے بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشکلات کو حل کرنے کی کوشش میں کبھی عارضی اور وقتی پین کلر تدابیر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی تدابیر سے بعض اوقات مشکل بڑھ جاتی ہیں۔ یہ عارضی علاج اور وقتی پین کلر تدابیر بعض اوقات مشکل کو بڑھا دیتی ہیں۔ انہیں ختم کرنے کے لیے بنیادی اور دائمی تدابیر پر کام کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر شروع کر دینا چاہیے، اللہ سے امید لگا کر، اللہ پر توکل کے ساتھ اور درست انداز میں کام کرتے ہوئے محکم قدموں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگلا نکتہ یہ ہے کہ اقتصادی مشکلات کے حل کو آپ پابندیاں ختم ہونے پر موقوف نہ کیجیے۔ پابندیوں کا ہٹنا تو ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ پابندیوں کے حالات میں مشکلات ختم کرنے کی منصوبہ بندی کیجیے، پروگرام بنائیے، منصوبے بنائیے کہ انشاءاللہ یہ کام انجام پا سکے۔ یہ آپ کی ہمت و تدبیر سے اور آپ کی جہادی کوششوں سے انشاءاللہ حل ہونا چاہیے اور حل ہوگا۔ کلچر اور میڈیا کے مسئلے میں میرے خیال میں ملک کے ثقافتی ڈھانچے کے لیے ایک انقلابی تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ ملک کے ثقافتی ڈھانچے میں ہمیں مشکلات درپیش ہیں، ایک انقلابی مہم کی ضرورت ہے۔ البتہ انقلابی مہم سے مراد خرد مندانہ، عاقلانہ اقدام ہے۔ انقلابی ہونے کا مطلب اندھے اور غیر مدبرانہ اقدامات نہیں ہے۔ انقلابی تحریک ہونا چاہیے، بنیادی کام کی ضرورت ہے، لیکن یہ عمل تفکر و حکمت کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے۔ ثقافت واقعی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سی غلطیاں جو ہم دیگر شعبوں میں کر جاتے ہیں ہمارے اذہان پر حکم فرما غلط ثقافت کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہمارے یہاں فضول خرچی ہے، اگر ہم اندھی تقلید کی مشکل میں مبتلا ہیں، اگر ہمارے طرز زندگی میں خامیاں ہیں، تو یہ ثقافتی مشکلات کا نتیجہ ہے۔ اذہان پر حکم فرما غلط ثقافت ہے جو در حقیقت میدان میں مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ تقلیدی طرز زندگی، اشرافیہ کلچر اور شان و شوکت کی زندگی کی جڑ دراصل کلچر ہے، ثقافت ہے، اور ان واقعات کا سافٹ ویئر ملک کا کلچر اور رائج غلط ثقافت ہے جو بعض اذہان پر مسلط ہے۔ ثقافتی وسائل جیسے سینما، آرٹ، صوتیات اور تصویری ذرائع ابلاغ وغیرہ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اخبارات اور کتب وغیرہ بھی ثقافتی وسائل ہیں، حقیقی معنی میں انہیں فروغ ملنا چاہیے۔ آج بحمدللہ ثقافتی مسائل سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کا ایک پورا لشکر مصروف عمل ہے۔ یہ لوگ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اگر حکومتیں اور حکومتی ثقافتی محکمہ ان نوجوان ٹیموں سے تعاون کرے تو یقیناً بہت بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں اور بہت اہم خلاقانہ اقدامات انجام پا سکتے ہیں۔ اس میدان میں سینکڑوں خلاقانہ منصوبے ان نوجوانوں کے پاس ہیں۔ بعض اوقات نوجوانوں سے رابطہ ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ واقعی یہ لوگ بہت بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں منصوبے موجود ہیں، لیکن ان کو ان منصوبوں کی انجام دہی کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، اور وسائل حکومت کے پاس ہیں۔ ان کی اسمارٹ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صلاحیتوں کی شناخت کیجیے، ان کی حمایت کیجیے، انہیں کام کی آزادی فراہم کیجیے، البتہ آزادی قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اخلاقی بدعنوانی اور ثقافتی میدان کی بدعنوانیوں سے بلا تفریق اور بلا لحاظ مقابلہ کیجیے، ان کی روک تھام کیجیے، یعنی واقعی اسی انداز سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کی سافٹ وار کا مقابلہ کرنے کا اصلی طریقہ یہی ہے کہ ہم ثقافتی میدان میں درست روش اور عمل کی حمایت کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی قدردانی کریں، اور غلط روش اور غلط اقدامات کی مخالفت کریں۔ میڈیا اور ثقافت کا شعبہ ایک طرف بہترین یونیورسٹی ثابت ہو سکتا ہے
اور ثابت ہو رہا ہے، اور دوسری طرف برائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، حق و باطل کا سرچشمہ بن سکتا ہے۔ ثقافتی جنگ ان لوگوں سے ہے جن کا کلچر دنیا میں فساد پھیلانا ہے۔ اس چیز کو ان دو زاویوں سے دیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ خارجہ سیاست کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ البتہ خارجہ سیاست کے تعلق سے عرض کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں جو اپنے مناسب وقت پر اور مناسب مقام پر انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اختصار سے بس اتنا کہ خارجہ سیاست بہت اہم ہے، اس کا ملکی مسائل کے سلسلے میں بہت گہرا اثر بھی ہے۔ سفارتی میدان میں ہماری سرگرمیاں تیز ہو جانی چاہیے، انہیں دگنا کر دینا چاہیے۔ اقتصادی پہلو، اقتصادی ڈپلومیسی بڑی اہم چیز ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے ممالک ہیں جہاں وزیر خارجہ موجود ہے، لیکن خود صدر جمہوریہ اقتصادی مسئلے میں دیگر ممالک کے ساتھ یا کسی خاص ملک کے ساتھ شامل گفتگو ہوتا ہے اور خود اس مسئلے کو دیکھتا ہے۔ یعنی اقتصادی شعبے میں مختلف ممالک سے تعلقات کی بڑی اہمیت ہے۔ ڈپلومیسی کے اقتصادی پہلو کو مضبوط کرنا چاہیے۔ غیر ممالک سے تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر ہمسایہ ممالک سے۔ ہمارے 14-15 پڑوسی ممالک ہیں جن کی مجموعی آبادی بہت بڑی آبادی ہے، جو بہت بڑے بازار کی حامل ہے، لیکن یہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ دیگر ممالک سے بھی ہمارے روابط یہی اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں کل 200 سے زیادہ ممالک ہیں اور بس چند ہی ممالک ہیں، یعنی 1-2 ہی ممالک ہیں جن سے ہم رابطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ بعض سے رابطہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ ممالک میں بیشتر سے بہت اچھے روابط ہیں، لہذا محنت کی ضرورت ہے۔ ڈپلومیسی کو ایٹمی مسئلے سے متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ملک کی سفارتکاری ایٹمی قضیے پر منحصر ہو، بالکل نہیں۔ ایٹامک انرجی کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے جسے مناسب اور ملک کے شایع نشان انداز میں حل کرنا چاہیے۔ سفارتکاری کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ایٹامک انرجی کے مسئلے میں امریکیوں نے بے شرمی کی حد کر دی، واقعی انہوں نے بغیرتی کی ساری حدیں پار کر لی ہیں۔ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ ایٹمی ڈیل سے باہر نکل گئے اور اب اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ گویا ایران ایٹمی ڈیل سے نکلا ہے۔ ان کے مطالبات کا یہ انداز ہے کہ گویا ہم نے وعدوں کو پامال کیا ہے۔ امریکیوں کی اس حرکت کے جواب میں ایک عرصے سے ایران کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایک مدت گزر جانے کے بعد اعلان کر کے بڑی توجہ سے کچھ معاہدوں پر عمل درآمد کو روکا گیا، اور وہ بھی کچھ معاہدوں پر، سارے نہیں، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک بھی معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اور امریکہ کے ساتھ ہی یورپی ممالک کا بھی یہی حال رہا۔ وہ بھی عہد شکنی اور بد اخلاقی میں امریکہ سے کم نہیں ہیں، وہ بھی امریکہ کی طرح ہیں۔ جب زبان چلانے کا موقع ہو، مطالبہ کرنے کا وقت آ جائے تو وہ ہمیشہ قرض خواہ نظر آتے ہیں۔ گویا ایک مدت تک مذاکرات کا مذاق ہم نے اڑایا اور اپنے عہد کو پامال کیا، اس پر عمل نہیں کیا، جبکہ یہ کام تو اصل میں انہوں نے کیا ہے۔ امریکہ کی موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی ایٹمی مسئلے میں جو مطالبہ آج یہ لوگ کر رہے ہیں وہی مطالبہ ٹرمپ کی طرف سے بھی کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ملک کے اعلیٰ حکام کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، عاقلانہ نہیں ہے، اسی طرح کی دوسری باتیں، لیکن آج یہ لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، وہی مطالبات کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ وہ الگ زبان میں وہی بات کہتا ہے، یہ لوگ دوسری زبان میں وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس پر توجہ رکھنا نہایت اہم ہے۔ واقعی سفارتکاری کے پردے کے پیچھے امریکہ ایک خونخوار بھیڑیے کی مانند ہے۔ ظاہری روپ میں تو سفارتکاری ہے، مسکراہٹیں ہیں، بات چیت ہے، گفتگو ہے، مذاکرات کی میز ہے، بعض اوقات حق بجانب باتیں ہیں، لیکن باطن میں ایک بھیڑیا، ایک خونخوار بھیڑیا ہے جو دنیا میں بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے۔ البتہ کبھی یہی بھیڑیا مکار لومڑی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ آج افغانستان کی حالت ہے۔ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، ہم ایک زبان، ایک دین، ایک ثقافت کے حامل ہیں۔ واقعی افغانستان کی مشکلات و آلام کو دیکھ کر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کے بعد ایک جو حوادث رونما ہو رہے ہیں، جمعرات کو جو واقعہ پیش آیا، یہ قتل عام، یہ مشکلات، ان پر پڑنے والی سختیاں، یہ سب امریکیوں کی کارستانی اور کیا دھرا ہے۔ 20 سال تک افغانستان کو اپنے قبضے میں رکھا،
اور ان 20 برسوں میں افغان شہریوں پر بھانت بھانت کے مظالم ڈھائے، ان کے سوگ کے پروگراموں پر، ان کی شادی کی تقریبات پر بمباریاں کیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، ان کے بہت سارے افراد کو بے خطا مختلف جیلوں میں ڈال دیا۔ افغانستان میں کئی گنا بلکہ دسیوں گنا زیادہ منشیات کی پیداوار شروع کر دی گئی۔ یہ سب حرکتیں ہیں ان کی۔ انہوں نے افغانستان کی پیش رفت کے لیے، ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یعنی آج اگر افغانستان کے شہری تعمیر و ترقی کے اعتبار سے اگر اس زمانے سے پیچھے نہیں گئے تو آگے بھی نہیں گئے، یعنی عملاً انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج جب وہ جا رہے ہیں تو اس شرمناک انداز میں جا رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے حالات، عوام کا جم غفیر، یہ سب مشکلات جن افغان شہریوں کو وہ لے جا رہے ہیں، جن افغان شہریوں نے ان برسوں میں ان سے تعاون کیا اور جو افغانستان سے جانا چاہتے ہیں، رپورٹیں ہیں کہ افغانستان سے انہیں جس جگہ لے جایا جا رہا ہے وہاں کی حالت تو اور بھی خراب ہے۔ جہاں افغان شہریوں کو لے جا کر رکھا جا رہا ہے وہاں بے پناہ مشکلات ہیں۔ یہ ہے امریکہ کی حالت۔ بہرحال افغانستان کے معاملے میں ہم ملت افغانستان کے طرفدار ہیں۔ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ ان برسوں میں افغانستان میں مختلف قسم کی حکومتیں اقتدار میں آئیں۔ حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ افغان قوم ہے۔ ہم ملت افغانستان کے طرفدار ہیں۔ حکومتوں سے ہمارے رابطے کی نوعیت ہمارے ساتھ ان کے رویے پر منحصر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند متعال افغان عوام کے مقدر میں خیر و صلاح قرار دے اور انہیں موجودہ حالات سے نکالے اور ان کے حالات کو انشاءاللہ بہترین حالت میں تبدیل کر دے۔ انشاءاللہ ان پر اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ملت ایران کو کامیابی عطا کرے، مشکلات کا ازالہ فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ نئی حکومت کے آپ کے محترم عہدیداران جو کام انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان میں آپ کامیاب ہوں، مشکلات پر غلبہ حاصل کریں، جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہوں اور عوام کو مشکلات سے نجات دلائیں، عوام کو اپنے عمل سے مطمئن کریں۔ عوام کی رضامندی انشاءاللہ خداوند عالم کی رضامندی کا سبب بنے گی۔ خالص نیت، خدا کی نیت، خدمت کی نیت، خدائی نیت انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گی۔ ہمارے عزیز شہیدوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ ہمارے بزرگوار امام خمینی پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، ان تمام بندوں پر جنہوں نے حق کی راہ پر قدم رکھا اور اللہ کے لیے کام کیا، محنت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ